ہمارے پاس پروفیسر انعام بھٹی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سندھ یونائٹڈ پارٹی کے عہدیدار بھی ہیں، اور انہوں نے کافی آرٹیکلز لکھے ہیں، وہ اپنے حساب سے سائنسدان بھی ہیں لیکن قومی ورکر بھی ہیں، اور انہوں نے پوری کافی دنیا میں یہاں پہ امریکہ آپ میں سے پڑھایا ہے۔ تو میں ابھی انوائٹ کروں گا مسٹر انعام بھٹی صاحب کو کہ وہ 8-10 منٹ تک اپنے خیال۔ بڑی مہربانی صغیر، عارف جمیل اور سب جتنے بھی سننے والے دوست ہیں، اور واشنگٹن گروپ اسپیشلی، آئی ایم ویری مچ thankful to everybody and I'm very pleased that the people sitting over there, they are having a time to listen about the سائنس جی ایم صحت۔ اور یہ آپ نے جو ٹاپک لیا ہے اس کے سائنس جی ایم صحت کی سالگرہ کے حوالے سے، تو میں تھوڑا ہی اس کو اس کی پوری ہسٹری بیک گراؤنڈ ٹچ کرتا ہوا آگے چلوں گا۔ میری نظر میں یہ ہے کہ سائنس جی ایم صحت سمجھیں کہ سندھ کے ایک وہ گوتم بدھ ہیں جس کو اپنے بچپن میں، کیونکہ اس کی ولادت کے 1 سال کے بعد جب اس کے والد کا انتقال ہو گیا، تو وہ اپنے خاندان کا ایک ہی نرینہ فرد تھا، اور اس کو بچپن میں ہی یہ سمجھ میں آ گیا کہ زندگی کا ایک حصہ جو ہے وہ دکھ سے جڑا ہوا ہے۔ جب اس کو دکھ کی سمجھ میں آ گئی تو پھر وہ جو جیسے گوتم بدھ کا ہے کہ سروم دکھم سروم انتم، کہ سارا کچھ دکھ ہی ہے اور سارا وہ مستقل نہیں، تو اس دکھ کا خاتمہ کیسے ہو؟ تو اس کی شروعات اس نے اپنے بچپن سے ہی کی تھی، اور اس نے بچپن میں اس طرح کی تھی کہ اس کے گاؤں میں جب پڑھنے کے لیے اسکول وغیرہ نہیں تھے، تو اس نے اپنے ہی اس عمر کی 5-6 سال کی عمر میں اپنے وہاں پر گھر میں اسکول کی شروعات کروائی، اور دوسرے جو بچے ہوتے تھے اڑوس پڑوس کے غریبوں کے، ان کو بھی وہاں پر پڑھنے کے لیے خود اپنے ساتھ جو ہے پڑھایا۔ تو اس طرح جو اس کا سفر شروع ہوا، تو اس کی عمر ابھی 16 سال بھی نہیں ہوئی تھی، تو اس کو پتہ چلا کہ کوئی سیاست بھی ہے اور خلافت تحریک چل رہی ہے۔ تو اس وقت میں لاڑکانہ میں خلافت کانفرنس ہونے جا رہی تھی، تو وہاں اس پر اس نے 1920 میں شرکت کی، اور اس کے بعد وہاں پر اسے یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے جس سے اکثریت انسانیت کا دکھ جو ہے، جو غلامی کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس کا جب جنم ہوا تو اس وقت سندھ کو انگریزوں کی غلامی کے اندر 57 سال گزر چکے تھے، اور 20 تک جو ہے وہ اس کی، اور زیادہ سمجھیں کہ 10-12 سال اور ہو چکے تھے۔ تو وہ جو غلامی کا اثر اس کو دکھائی دے رہا تھا کہ اس کی وجہ سے اکثریت عوام جو ہے، انسانیت جو سندھ کے اندر ہے، ان کے دکھ میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کا کیسے خاتمہ ہوگا، تو اس نے سیاست کو ایک راستہ چنا۔ پھر اس نے سن میں ہی خلافت کانفرنس جو ہے 20 میں بلانے کا انعقاد کیا، اعلان کیا۔ اور اس زمانے میں ایک چیز یہ بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ سائنس جی ایم صاحب جو ہیں وہ شاہ حیدر ثنائی ایک بڑی درگاہ ہے، ایک اتنا بڑا اس کا ایریا ہے جس کا اوپر جو ہے رننگ کوٹ سے اوپر جبلوں کا حصہ جو ہے وہ لے جائیں، اور دریا کے دوسری طرف نواب شاہ تک چلے جائیں، تو ان کے اتنے مرید اور وہ ساری گادی تھی۔ تو اس نے اپنی وہ جو خاندانی شان شوکت یا خاندانی خانوادے کی ہونے کی حیثیت سے جو چیزیں تھی اس کو چھوڑ کے اس نے اکثریت عوام کے ساتھ خود کو جوڑ لیا، اور 1921 میں سن ریلوے اسٹیشن پہ مہاتما گاندھی کے وہاں سے گزرتے ہوئے اس سے جب ملاقات کی، تو اس کو جب وہاں سے یہ پتہ چلا کہ اتنی بڑی شخصیت جو ہے وہ عوام کے دکھ کے دور کرنے کے لیے سیاست کر رہی ہے، تو اس نے پھر وہاں سے یہ تہیہ کر لیا کہ اسی راستے پہ ہی چلنا ہے۔ تو پھر اس کا جو پورا سفر ہے اس میں جتنے بھی اس کے دور گزرے ہیں، تو میں اس کو اس طرح سے ختم کیا جائے، چاہے وہ درد انفرادی ہو، چاہے وہ درد پوری انسانیت کا ہو، اور وہ چاہے درد عوام کی اکثریت کو حاصل ہے، اس کو کس طرح ختم کرنا ہے، اور دوسرا اس کو یہ سمجھ میں آیا کہ سندھ جو ہے وہ ایک قومی تشخص ہے، اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے جو قومی وطن کے طور پر اس کو مانا جائے۔ تو اسی زمانے میں پھر وہ اس کی سیاست جو ہے اس پہ بھی آ کے چلی کہ سندھ کو کیسے اپنی، اس وقت میں جب سندھ بامبے پریزیڈنسی کا حصہ تھی، تو سائنس جی ایم صاحب جو ہے جتنے بھی پولیٹیکل ایکٹیویزم میں آئے، تو اس میں اس نے اس چیز کو بھی آگے رکھا کہ سندھ کو ایک علیحدہ اپنی شناخت کیسے ملے۔ جیسے ہی سندھ کی اسمبلی برپا نہیں بلکہ اسٹارٹ ہونے سے پہلے ہی اس نے جو
پولیٹیکل پارٹیز کی بنیاد رکھی، تو بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی دیکھیں تو اس نے جو پہلی سیاسی پارٹی بنائی اس کا نام سندھ پیپلز پارٹی تھا، اور اس سے پہلے جو اس نے ہاری کانفرنس بلائی تھی تو اس میں بھی اس نے میرپور خاص میں سندھ ہاری کمیٹی کا بنیاد بنا رکھا 1930 میں. تو یعنی ایک بندہ جو خود تو ایک بڑے گھرانے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اس کی جو سوچ ہے وہ انسانیت کے ساتھ، اکثریت عوام کے ساتھ، غریب اور مسکین اور محکوم ان لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. تو اس وجہ سے اس کی جو تربیت بھی ہوئی، تو اس تربیت میں جن لوگوں کو اس کا حصہ سمجھتا ہوں تو اس میں ڈاکٹر اینیس بیسنت، کیونکہ سندھ تھیاسافیکل سوسائٹی کا بنیاد رکھا سائیں جی ایم سر نے سندھ میں. علامہ آیا قاضی جو اس کے ایک سمجھیں کہ بڑے قریبی دوست بھی تھے اور استاد بھی تھے اس پورے پولیٹیکل اور اسپیشلی فلاسافیکل جو اس کی جو ہیں تھاٹس اس میں. اور کرشنا مورتی، یہ اس نے سارے جو ہیں، اور مہاتما گاندھی ہیں تو اس کے سارے اثرات اس کی پوری لائف پر پڑے. تو اس وجہ سے وہ جو اپنی زندگی میں بن گئے تو وہ سائیں جی ایم سیٹ جو ہیں وہ ایک سیکولر اور مذہبی آزادی کے قائل، معاشی برابری کے قائل، انسانی آزادی کے قائل اور قوموں کی آزادی کے قائل اور اس کے پیروکار بنے. تو پھر اس میں جہاں جہاں پر بھی اس کو یہ رکاوٹ محسوس ہوئی کہ جہاں پر اگر کوئی اکثریت عوام کی بہبود اور بھلائی کے کوئی آڑے آتا ہے تو وہ اس کا مخالف بنا، جہاں پر کوئی اگر سندھ کے قومی تشخص کے خلاف آتا ہے تو وہ اس کی آڑے آ گیا، جہاں پر کوئی مذہب کو ایز اے ٹول استعمال کرنا چاہتا ہے ریاست کے لیے تو وہ اس کے آڑے آ گیا، جہاں پر معاشی برابری کو ختم کر کے کسی ایک مخصوص طبقے کی حکمرانی قائم کرنے کی بات آئی تو وہ اس کے آڑے آ گیا. اس نے جہاں جہاں پر ایسی چیزیں آئی تو وہ اس سے ٹکراؤ میں آتا رہا اور اپنی آخری حیاتی تک اس نے یہی چیز رکھی. اس میں میں جو ایک چیز آئی تھی جو شروع میں جیسے عارف جمیل صاحب نے بھی رکھا تھا کہ یہ کیسے ہوا کہ پاکستان بنانے میں اور اس کے بعد پھر اس کے مخالف بننے میں کیا ہوا. تو اب اس پر میں اس طرح کہوں گا کہ اس زمانے میں جو متحدہ ہندوستان جس کو ہم کہیں جو برِ صغیر کے اندر تھا، تو وہاں پر بھی صورتحال یہی تھی کہ نہ کوئی قومی تشخص کی وہاں پر قبولیت تھی، نہ ہی وہاں پر کوئی برابری تھی، نہ ہی کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں. تو اس میں ایک مذہب جو اسلام تھا وہ ایز پولیٹیکل نیریٹو وہاں پر اس زمانے میں آگے آیا. تو جس میں بھی سائیں جی ایم سر نے جب جو کتاب لکھی ہے مسلم لیگ کی مخالفت کیوں، تو اس میں یہ چیزیں اس نے اس میں واضح کی ہیں کہ جب اس وقت میں مسلم لیگ کی بات تھی تو وہ ایک متحدہ ہندوستان کے اندر اس جو سمجھیں کہ استحصال تھا، اس استحصال کے خاتمے کے لیے اس طرح کی نیریٹو بنی تھی، جو کہ خود جناح صاحب نے پاکستان بننے کے بعد خود 47 میں ہی اس کی نفی کی تھی. لیکن یہ پھر بدقسمتی ہے کہ اس سے آگے جو پاکستان چلا اس کی پوری جو اسٹرکچر ہے وہ اس کا پورا بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے. خود سائیں جی ایم سیٹ جو ہیں وہ 4 جنوری 1946 میں مسلم لیگ سے خارج کیے گئے، اور اس کے مسلم لیگ سے خارج ہونے کا سبب جو تھا وہ بھی یہی تھا کہ وہ لوگ جو انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے تھے پاکستان بننے سے پہلے، تو جب مسلم لیگ آخری ٹائم میں 47 میں جب الیکشن ہونے کے ٹائم پر سیٹس کا ہو رہا تھا ٹکٹس کا، تو اس میں ان کو ہی زیادہ دی جا رہی تھی، تو اس پر اختلاف ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ کے اندر جو 40 کی قرارداد میں ایک نیشنز کا جو آزاد خود مختار قوموں کا تصور تھا، اس کو دہلی میں جو مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی نے ختم کر کے ایک مسلمان قوم اور پاکستان ایک قوم، پاکستان ایک وطن کے نام پر جو نیریٹو دیا اس کی نفی کی. تو اس کا ایک یہ بڑا ریزن تھا. تو سائیں جی ایم سے جو پاکستان کے خلاف بنے وہ پاکستان بننے سے پہلے بنے. تو اس میں پہلے بننے کا سبب یہی تھا کہ جو 43 میں جو سندھ اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کی گئی تھی، تو اس میں بھی یہی تھا کہ پاکستان کو بنانے کے لیے جو یہ ہم قومیں ہیں جو ہماری تاریخی حیثیت ہے وہ آزاد اور خود مختار نیشنز ہوں گی، اور جن کو پورے اپنے جو ہے اختیارات ہوں گے سوائے چند جو اپنے
منسٹریز کے یا کیا کہتے ہیں کہ کسی کھاتے جو ہے ان کے، لیکن وہ پھر نہیں ہوا تو وہ اس سے خلاف ہو گئے۔ تو جیسے ہی خلاف ہوئے تو اس کا بھی ایک بڑا ریزن یہ تھا کہ سائنٹ جی ایم سیٹ کی پوری سیاست جو تھی وہ عوام دوست تھی، انسانیت دوست تھی، اور اکثریت کے دکھ کے خاتمے کے لیے تھی، لیکن پاکستان بننے کے بعد وہ چیز نظر نہیں آئی۔ اس نے یہ دیکھا کہ پاکستان ایک خاص عمرہ طبقے کے لیے اب کام کرے گا، اس کا اب پاکستان کا جو کام ہے وہ ایک غلط نیریٹو کو لے کر قوموں کی غلامی اور انسان کی جو بہبود اور بھلائی کے بجائے اس کے اوپر اس کا غلبہ اور تسلط قائم کرنے کے لیے ہوگا۔ تو پھر اس نے اس سے چھٹکارے کے لیے آگے کی سیاست کی۔ اس کے بعد 1948 میں ہی سائنٹ جی ایم سیٹ نے جو سیاست کی دوبارہ شروعات کی تو اس میں اس نے خان عبدالغفار خان کے ساتھ پیپلز پارٹی آف پاکستان کا بنیاد رکھا۔ اور یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خان غفار خان اس 48 تک جو ہے وہ ہندوستان کے اندر جو فسادات شروع ہو گئے تھے تو وہ گاندھی کے ساتھ ہی رہتے تھے، اور بلکہ اس کے بہت بڑے سمجھیں کہ قریبی ان ایریاز میں ان کے ساتھ جاتے تھے، یو پی سی پی میں اور بنگال میں جہاں پر قتل و غارت چل رہا تھا تو وہ اس کے ساتھ تھے۔ لیکن جب یہ 48 کے بعد واپس آئے پاکستان تو اس کے بعد پاکستان میں سائنٹ جی ایم سیڈ اور اس نے مل کر سیاست کا آغاز کیا، اور اس سیاست کا جو آغاز تھا وہ سیکولر، قوم پرست، اور اس بنیاد پر کہ جس میں نہ مذہب کی انتہا پسندی ہو، نہ قوموں کی غلامی ہو، نہ انسانی غلامی ہو، اس پر بنیاد رکھی۔ اور پھر پاکستان کا جو سفر ہے وہ زیادہ تنگ نظری اور ایک ایسی سوچ پر چلا گیا جو کہ پاکستان نہ بننے سے پہلے ان سیاستدانوں نے سوچا تھا، نہ اس کے بعد ان کی یہ سوچ تھی۔ تو پھر اسی زمانے سے ہی خان غفار خان سے اس کے بعد جتنے بھی ون یونٹ بن گیا تو اینٹی ون یونٹ موومنٹ جب چلی تو اس میں بھی خان غفار خان کے ساتھ تھے، اور اس وقت میں بھی نیشنل عوامی پارٹی جو ہے 56 میں اس کا آغاز کیا، اس کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد جو ہے اسی طرح جو ہے نیشنل عوامی پارٹی جو ہے اس کی مسلم لیگ کے ساتھ جو ہے ڈائلاگ وغیرہ جو ہے اس میں بھی پیش رفت کر رہے ہیں کہ کوئی راستہ نکلے جس میں یہ جو ون یونٹ ہے وہ ختم ہو۔ تو خیر اس سے چلتے ہوئے اس کا سفر یہاں پر پہنچا کہ جب 70 کے دہائی میں، جب 70 کے دوران سقوط ڈھاکہ ہوا تو سائنٹ جی ایم سیٹ نے سمجھ لیا کہ یہاں کی یہ ریاست نہ قوموں کو قومی تشخص اور قومی حق تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوگی، اور نہ ہی یہ ریاست عوام کی خوشحالی اور خود اپنے جس بنیاد پر اس نے ہندوستان سے مسلمانوں کے نام پر علیحدگی اختیار کی تھی کہ وہاں پر ہندوستان میں مسلمانوں کو کوئی ترقی نہیں ہو سکے گی یا کوئی ان کو دنیا کے باقی قوموں کی طرح جو ہے وہ ترقی نہیں کر پائیں گے، تو ہمیں الگ ملک ملے گا تو ہماری قوم خوشحال ہوگی، ہمارے لوگ خوشحال ہوں گے۔ تو اس کو نظر آیا کہ ابھی اس پاکستان میں وہ بھی خوش نہیں ہو سکیں گے، تو پھر 70 کے بعد سائنٹ جی ایم سیڈ نے یہی ایک راستہ سمجھ میں آیا اس کو کہ جب تک سندھو دیش نہیں بنتا، سندھ الگ نہیں ہوتی پاکستان سے، تب تک ہمارے لوگوں کا جو اس نے شروع سے جو تصور اپنے بچپن سے 16 سال کی عمر سے ذہن میں رکھا ہوا تھا کہ اس کا بنیاد جو تھا سیاست کا وہ تھا سندھ کا عوام، سندھ کی خوشحالی، سندھ کی آزادی، اور اس کے بعد اس کے ساتھ تھا کہ پورے عالم کی جو کہ شاہ لطیف کا پیغام تھا کہ امن عالم میں اتحاد انسانی اور ترقی بنی آدم، تو اس کی اس نے پھر جب آغاز کیا تو اس کو اپنے مرتے دم تک جو ہے وہ لے کر چلا کہ پاکستان کے اندر اب یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ اس نے اپنی قومی جدوجہد جو تھی سندھ کی قومی آزادی کی، اس نے خود نہ صرف وہ جوش اور جذبے سے کی لیکن اس کے ہی بل بوتے پر، کیونکہ یہ خان غفار خان اور بلوچ لیڈر جو اتنے بھی ہیں عطا اللہ مینگل وغیرہ وہ سب کہتے ہیں کہ سائنٹ جی ایم سیڈ نے ایک سمجھے کہ جو جس کا اکیڈمک نیشنلزم جو ہے پاکستان کے اندر، اس کی بنیاد سائنٹ جی ایم سیڈ نے رکھی، کتابیں لکھ کر اور اس کی پوری بنیاد ڈالی۔ تو اس وقت میں پھر یہ جو بلوچ نیشنلزم ہے یا پشتون نیشنلزم ہے
وہ سب بھی اسی پر ہوتے تھے کہ سائیں جی ایم سید کی جس طرح کی سوچ ہے وہی پاکستان کے اندر سب قوموں کی شناخت اور ان کی آزادی یا اس کا جو ہے الگ سے اپنا وطن کی حاصلات جو ہے وہ ہونی چاہیے. لیکن آگے اب جو ہے اس وقت جو ہے جو صورتحال ہے اس میں ابھی تک سبھی چیزیں ہر جگہ پر بلوچستان میں بھی نیشنل موومنٹ ہے، کے پی کے میں شاید اب ان کی اتنی زیادہ وہ والی نیشنلسٹ موومنٹ نہ بھی ہو لیکن نیشنلزم ہے اور اس کو ہم رد نہیں کر سکتے. اور سندھ کے اندر بھی نیشنلزم جو ہے وہ سبھی صورتوں میں موجود ہے، بلکہ وہ اور زیادہ مضبوط ہو رہا ہے، اور اس سے بھی جتنا سائیں جی ایم سید کے دور میں تھا، آج کی جو نئی نسل ہے جس نے سائیں جی ایم سید دیکھا نہیں تھا لیکن جو اس کی کتابیں پڑھتی ہے تو وہ پڑھ کے اس سے زیادہ ہی کچھ سمجھتی ہے اور سیکھتی ہے. تو ابھی جو اس وقت پاکستان کا پرابلم ہے، جو اس اسٹیٹ کا ابھی جو سارا نظر آتا ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے عوام کی بہبود اور بھلائی کے لیے کام نہیں کیا. اس نے ریاست نے اپنے اندر جو فیڈریشن میں قومیں ہیں ان کے تشخص کو قبول نہیں کیا. انہوں نے معاشی برابری کو جو ہے کبھی آگے نہیں رکھا. انہوں نے مذہبی برابری اور مذہبی آزادی کو آگے نہیں رکھا، بلکہ ان سب چیزوں کو برٹش رول سے بھی زیادہ کنٹرول کر کے رکھا. تو اس کی اب یہ آ کے حالت پہنچی ہے کہ ملک کے اندر کوئی بھی چیز، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی سسٹم بہتر نہیں چل رہا، اور نہ اس کی معیشت بہتر ہے، نہ اس کی سرحدیں مستحکم ہیں، نہ اس کا اندرون اندر جو ملک کے اندر جو استحکام ہے نہ ہی وہ ہے. اور اس کی سبب جو ہے وہ یہی ہے کہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ گروپ تھے جنہوں نے پاکستان بنتے ہی اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، اور وہ آج تک ویسٹڈ انٹرسٹ گروپس جو پولیٹکس میں جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے گٹھ جوڑی ہوتے ہیں، جن کا حصہ پتی جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، تو وہ شیئر ہولڈرز جو ہیں اس ابھی پوری ریاست کو کھوکھلا کر چکے ہیں. اور جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ اب سمجھ نہیں آتی کسی کو بھی کہ یہ نیوکلیئر پاور ہے یا نان کلیئر پاور ہے، تو یا سمجھیں کہ یہ ایبسلیوٹ پاور ہے، کیا ہے. تو اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اس ریاست کو اگر سمجھ آئے گی تو سیدھے راستے پر جا سکتی ہے، اور وہ یہی ہے کہ قوموں کا تشخص اس کو قبول کیا جائے. مذہب کو ریاست سے الگ کرنا یہ ایک ابھی اس ریاست کا سب سے بڑا پرابلم ہے. اور یہ اتنا بڑا پرابلم ہے کہ پاکستان کے آئین کے اندر جو آرٹیکل 2A رکھا ہوا ہے اور اس کی جو پری ایمبل رکھی ہوئی ہے وہ ایک بڑا پرابلم ہے سب سے، اور جس کو میرے خیال میں کہ جب تک کہ انٹرنیشنل فورسز جو ہیں اس کو اس طرح سے نہیں دیکھیں گی کہ ایک ریاست جو دعویٰ کرتی ہے کہ یہ مملکت خدا داد ہے، یعنی ایک ایسا وطن جو خدا نے دیا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری دنیا کے اندر باقی جو ملک ہے وہ خدا نے نہیں دیے. اور یہ مملکت خدا داد کا جو حکمران ہوتا ہے وہ سمجھیں کہ ایک طرح سے خدا کی طرف سے ہی مقرر کیا ہوا ہے، جیسے وہ پرانے زمانے میں ذل الہی اور ذل سبحانی ہوا کرتے تھے. تو یہ اس طرح ہے. تو یہ چیزیں جب تک ختم نہیں ہوں گی تب تک اس ریاست کا کوئی بھی بہتر مستقبل نہیں ہو سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سائیں جی ایم سید کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ قوم پرست سیاست کی ہو، سیکولرزم کی ہو، مذہب کے بارے میں ہو، اس کا محور جو ہے وہ انسانیتی ہے، اکثریت انسان کی بہبود اور بھلائی ہے، اور اس کا بیس ہے وہ سندھ ہے، اور سندھ کی قوم ہے اور سندھ دھرتی ہے. بڑی مہربانی.